بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 9 فرسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 9 دا فولش کویک. فولش بے وقوف، کویک نیم حکیم، بے وقوف نیم حکیم. دا فولش بے وقوف، کویک نیم حکیم، بے وقوف نیم حکیم. اب یہ بے وقوف نیم حکیم، پہلے تو نیم حکیم کو دیکھ لیں. کویک مینز نیم حکیم. نیم حکیم کو آسان الفاظ میں کریں تو نقلی ڈاکٹر، نقلی حکیم، جھوٹا حکیم. اور جیسے کہ انسرٹیفائڈ ڈاکٹر، ایسا ڈاکٹر جس کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ نہ ہو پریکٹس کا، تو ایسا. اور ڈاکٹر پریکٹس MBBS جس نے نہیں کیا اور اس کے باوجود کہیں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جائے تو ایسا ڈاکٹر کویک کہلاتا ہے. کویک یعنی کہ جو ہے وہ نیم حکیم، جعلی ڈاکٹر، نقلی ڈاکٹر. اچھا، جو جعلی ڈاکٹر یا نقلی ڈاکٹر ہیں، یہ اگر کہیں پر ایسا بندہ جس کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے اور اگر وہ کہیں پر پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ شاید تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو، اس کی بنیاد پہ وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور اکثر تھوڑا بہت علاج لوگوں کا کر بھی لیتا ہے. اگرچہ خطرناک ہوتا ہے کہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر، اور کیونکہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتا تو لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ دیہاتوں میں یہاں بہت سارے ایسے جو کویکس ہیں وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک تو بندہ کویک ہو، خطرناک تو ہے خیر، لیکن وہ کویک ہو، نیم حکیم ہو، یعنی جعلی ڈاکٹر ہو اور پھر ساتھ میں بے وقوف بھی ہو، تو یہ تو ایڈیشنل خوبی ہو گئی. یعنی یہ دو، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. مطلب ایک پہلے ہی وہ نیم حکیم ہے، وہ نقلی ڈاکٹر ہے، وہ جعلی ڈاکٹر ہے، اور ساتھ میں ایک اور خصوصیت بھی ہو گئی کہ اب بے وقوف بھی ہے. تو لہٰذا وہ اور زیادہ خطرناک ہونا ہے. وہ انٹینسٹی، شدت جو بے وقوفیت کی ہے، خطرناک ہونے کی ہے، ڈینجر کی ہے، وہ بڑھ جانی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں ایک کہانی ہے نقلی ڈاکٹر کی، نیم حکیم کی، کویک کی، اور ساتھ میں بے وقوف بھی. بے وقوف نیم حکیم کی کہانی ہے، بے وقوف نقلی ڈاکٹر ساتھ میں بے وقوف. تو یہ ٹائٹل ہے دا فولش کویک، بے وقوف نیم حکیم. تو اس کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ سی ہے. انٹروڈکشن آج اس کا ہو جائے گا. کہتے کہ ایسا ہوا کہ ایک شام کا ٹائم ہوا تو کچھ جو مسافر تھے اونٹوں والے، وہ کوئی ایک شام کے ٹائم جو ہے وہ درختوں کے جھنڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئے. درختوں کا جھنڈ یعنی یہاں پہ کافی سارے درخت جو ہے وہ موجود ہوں ایک، اور سایہ کیے وہ درختوں کا جھنڈ کہلاتا ہے، گروپ آف ٹریز جو ہے. تو ایک شام چند مسافر جو ہیں وہ ایک شام کو درختوں کے جھنڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئے اور اپنے اونٹوں کو انہوں نے جو ہے وہ کھول کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ ادھر ادھر وہ کچھ کھا پی آئیں. تو ایسا ہوا کہ اتفاق سے ایک اونٹ جو ہے وہ ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا اور اس نے جا کے خربوزے کھانا شروع کر دیے. اور پھر ایسا ہوا کہ اونٹ نے جو ہے وہ خربوزہ ثابت نگلنے کی کوشش کی تو خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا اور نگلا نہ گیا تو اونٹ گر پڑا. اور گرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی سانس بند ہونے لگی. وہ جو مالک تھا اونٹ کا، اس نے اس خوف سے کہ وہ جانور سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، جانور مر نہ جائے، تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اس کے گلے کے اوپر ایک کمبل باندھا اور ایک لکڑی کا ہتھوڑا اٹھا کے اس پہ زور سے وار کیا، اتنی زور سے کہ خربوزہ اس کے اونٹ کے گلے کے اندر ٹوٹ گیا اور پھر آسانی سے نگلا گیا. اونٹ ٹھیک ہو گیا، کھڑا ہو گیا. اسی دوران جب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا تو ایک کوئی مسافر، کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے شاید وہ جو اونٹ کو خربوزہ کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا گلا جب سویلنگ تھی، سوجا ہوا تھا اور گرے ہوئے اس کو دیکھا اور اس کو جو اونٹ والے کو اس کو ہتھوڑا مارتے ہوئے دیکھا، تو اس بے وقوف نے یہ سمجھا کہ یہ جو اونٹ ہے اس کو گوائٹر تھا. اس کو یعنی گوائٹر، گلہڑ جو سویلن تھروٹ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا گلا سوج جاتا ہے بہت زیادہ، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو اونٹ ہے اس کو گلہڑ کی بیماری تھی، اس کو گلے کی سوزش کی بیماری تھی، اور یہ جو اس کو ہتھوڑا مارا ہے کمبل باندھ کے تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس نے سوچا واہ جی واہ، یہ اتنی بڑی بیماری کا مجھ کو علاج کرنا آ گیا، مجھ کو تو گلہڑ کا علاج کرنا آ گیا. لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اپنی وہ گٹھڑی کو اپنے کندھے پر رکھا، اگلے گاؤں میں چلا گیا اور وہاں جا کے کہا کہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیا علاج کیا کر سکتے ہو؟ کہتا جی میں گلہڑ کا اسپیشلسٹ ہوں. تو ایسے میں ایک بوڑھی عورت تھی،
اس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بیٹا میرے گلڑ کا علاج کر دو تو میں تمہیں ساری زندگی دعائیں دوں گی. نیم حکیم نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے. نقلی ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے، مجھے ایک جو ہے وہ کمبل لا دو اور ایک بڑے سائز کا ہتھوڑا لا دو، ابھی میں اس کا گلڑ ٹھیک کر دیتا ہوں. تو جیسے یہ چیزیں لائی گئیں اس نے کمبل عورت کے گلے کے گرد باندھا اور ہتھوڑے سے اٹھا کے رکھ کے جو وار کیا، بوڑھی عورت کہیں مر گئی. وہ بوڑھی عورت مری پڑی ہے وہاں پہ. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا بندہ ڈاکٹر نہیں، یہ تو بدماش ہے یہ تو. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اچھا، اس خیال سے کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور بادشاہ جو ہے اس کو سزا دے گا، اس کو پھانسی لگا دے گا. اچھا، اس نے میں ان لوگوں میں، گاؤں والوں میں ایک بندہ جو ہے سمجھدار تھا. وہ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ وہ جو گاؤں تھا اس کی زمین بڑی سخت تھی، اور جب کوئی بندہ مرتا تھا تو ان کو دفنانے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا، قبر کھودنے کے لیے دفنانے کا مسئلہ ہوتا تھا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اس نے کہا دوستوں بات ہی گاؤں والوں سے کہا کہ دیکھو یہ بوڑھی عورت تھی، کسی اور طریقے سے، ایسے نہیں تو کسی اور طریقے سے ویسے بھی مر تو جاتی، اور انت ہمیں اس کی قبر تو کھودنی پڑتی نا. اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ بندے نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم کیوں نہ، چلو موقع مل گیا، اپرچونیٹی مل رہی ہے، تو ہم اسی بندے سے اس کی قبر کھدواتے ہیں، اور اس سے چلو ہمیں کوئی فائدہ تو ہوگا. بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، وہ پھانسی لگا دے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں. تو اس سے قبر کھدواتے ہیں، اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کی ٹھکائی کریں گے، پٹائی کریں گے اور اس کو جانے دیں گے. تو وہ ایگری ہو گیا، اس کو لے گئے اور قبر کھودنے پر لگا دیا. اب زمین اتنی ٹھوس اور سخت تھی کہ اس نے قبر کھودنا شروع کی، لیکن بڑی سلو پروگریس، بڑا آہستہ آہستہ کام کر پایا. اور گاؤں والوں نے پھر اس کو ڈرایا. جب وہ کام نہیں کر پا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے. تو وہ مجبور، بے بس، اور جو ہے وہ مجبور کیے گئے آدمی نے شدید خوف کے عالم میں پورا زور لگا کے کام کیا. اور آخرکار جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا، اپنے غلط علاج کا شکار جو عورت ہے اس کو دفنا دیا ہے، اچھے طریقے سے انہوں نے اس کی پٹائی کی اور پھر اس کو جانے دیا. اچھا، اب وہ نیم حکیم جو ہے نا، وہ اس کو سزا کی شدت کا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی عقل آئی. اس نے کہا واہ جی واہ، گاؤں والے تو بے وقوف تھے، یہ جو ڈاکٹر ہے اس سے بندے مر بھی جاتے ہیں. جب ڈاکٹر علاج کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بندہ بچتا بھی ہے، مرتا بھی ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ڈاکٹر کو پکڑ کے آپ جوتے مارنا شروع کر دیں، اس سے قبر کھدوانا شروع کر دیں. یہ گاؤں والے ہی پاگل تھے. کوئی بات نہیں، اگلے گاؤں میں چلا گیا. ادھر جا کے پھر کہا، کہتا جی میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. انہوں نے کہا بھائی علاج کیا کر سکتے ہو؟ کہتا ہے ویسے تو سارے گلڑ کا اسپیشلسٹ ہوں. تو اس وقت ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کیا. اچھا، لیکن اس سے پہلے کہ نیم حکیم علاج کرتا، اس نے نا وہاں لوگوں کو جمع کیا. اس نے کہا اچھے لوگوں میری بات سنو، دیکھو یہ بابا جی مجھ سے علاج کروانے لگا ہے، میں اس کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر بدقسمتی سے یہ میرے ہاتھوں مر جائے تو مجھ سے نا اس کی قبر نہ کھدوانا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، عجیب بے وقوف آدمی ہے، عجیب ڈاکٹر ہے. یعنی اس سے پہلے کہ ابھی مریض کا علاج شروع کرے، وہ مریض کے مرنے کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، قبر کھودنے کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. گلڑ ہے بھائی، وہ علاج ہو ٹھیک ہے، لیکن نہ ہو تو مر کیوں جائے گا؟ یہ مرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں. اچھا، تھوڑا سا نیم حکیم کو بات ذہن کو لگی کہ ہاں صحیح بات ہے بھائی، علاج نہ ہو، بندہ مر تو نہ جائے نا. گلڑ ایسی تو بیماری نہیں، کوئی جگر گردے کا، دل کا آپریشن تو نہیں کر رہا ہے، مرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے سوچا کہ یہ اس کا جواب جو ہے نا وہ دے پائیں گے مجھے اونٹ والے. آخر ان کی طرف روانہ ہو گیا. روانہ ہوتا رہا، چلتے چلتے آخر ان تک پہنچ گیا. ایک آدھ دن کے بعد ان تک پہنچا. ان کو مخاطب کر کے، او بے وقوفو میری بات سنو، وہ تم نے جو ہے وہ مجھے علاج کا ٹھیک طریقہ نہیں دکھایا. مجھے ایک بوڑھی عورت ملی، اس کو تمہارے اونٹ کی طرح گلڑ تھا، میں نے اس کے گلے کے گرد کمبل باندھا اور اس کو تھوڑے سے مارا، بجائے ٹھیک ہونے کے وہ مر گئی اور بجائے فیس ملنے کے مجھے پھینٹی لگی. تو انہوں نے پہلے تو سمجھایا اس کو کہ وہ جی مطلب وہ بوڑھی عورت، وہی وہ ایک تو گلڑ ظاہر ہے بتانے کی کوشش کی کہ ایک تو اونٹ کو گلڑ نہیں تھا، دوسرا بوڑھی عورت کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا تھوڑی یہ علاج تھا. اچھا، اس کو سمجھ نہیں ہے، نہیں وہ ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ کہ وہ مر، چلو ٹھیک نہ ہوتی، مر کیوں گئی؟ اونٹ مرا تو نہیں نا، ٹھیک ہو گیا تھا، یہ ٹھیک نہ ہو، مرے تو نہ. تو ایسے میں اب ظاہر ہے پریشان کھڑا تھا. تو اونٹ والوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے. اس نے نیم حکیم کو مخاطب کیا اور اپنے دوستوں کو کہ آپ چپ رہو، مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی ہے، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھ آئے گی کہ اب بوڑھی کیسے مری ہے. اس نے کہا کہ جو ہے اپنے دوستوں کو مخاطب کہا آپ چپ رہے ہیں. نیم حکیم سے خود ہی مخاطب ہوا اور کہا سر میری بات سنو، یہ آدمی تمہاری بات نہیں سمجھ رہا ہے، مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے، 1 منٹ میں تمہارے لیے معاملہ حل کر دیتا ہوں.
یہ کہہ کر اس نے نا ایک چھڑی اٹھائی اور اس چھڑی کے گرد لوہے کے کوئی چھلے رنگز بندھے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے نا ساتھ ہی ایک اونٹ کھڑا تھا، اس کو اس نے زور سے مارا۔ اب بے حس اونٹ، اس کو چھڑی کا کیا اثر ہونا تھا، 1 یا 2 قدم اونٹ آگے ہوا، پھر کھڑا ہو گیا چپ کر کے۔ اس نے کہا یہ جو میں نے وار کیا ہے اس کا تم نے اونٹ پر اثر دیکھا؟ نیم حکیم نے کہا ہاں جی دیکھ لیا ہے۔ کہتے اچھا اب انسان پر اس کا اثر دیکھو۔ یہ کہہ کے اس نے وہی چھڑی رکھ کے ماری نیم حکیم کو، اور نیم حکیم اڑ کے گرا نیچے، اور کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو اٹھا تو کہتا کیوں جناب کیوں، یہ ظالمانہ سلوک کیوں؟ اس نے اونٹ والے نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو نیم حکیم کہتا سمجھ تو آ گئی ہے۔ کہتا ہے کہ بیٹا جو چیز اونٹوں کے لیے ٹھیک ہے وہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو کچھ اونٹ برداشت کر سکتے ہیں وہ انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ چل گیا بوڑھی کیسے مری تھی؟ تو یہ مطلب اس کا میسج تھا اینڈ میں۔ تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ سی ایک کہانی ہے، دا فلش کویک، بے وقوف نیم حکیم۔ تو اس نے پھر آخر میں کہا، اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں کبھی اپنے آپ کو، توبہ ہے میری، میں اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کے طور پر کہیں جا کے پیش نہیں کروں گا۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ۔ کل چھوٹا سا چیپٹر ہے، کل ہم اس کو ختم بھی کر لیں گے۔ تو سٹارٹ دیکھیں اس کا۔ ون ایوننگ، ایک شام، ون ایوننگ ایک شام، ایز دا سن واز سیٹنگ، جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایز دا سن واز سیٹنگ، جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ سم ٹریولرز اسٹیڈ ٹو ریسٹ انڈر اے کلمپ آف ٹریز، سم ٹریولرز، کچھ مسافر، اسٹیڈ ٹو ریسٹ، آرام کرنے کے لیے رکے، اسٹیڈ رکے، ٹو ریسٹ آرام کرنے کے لیے، انڈر آ کلمپ، ایک کلمپ جھنڈ کے نیچے، کلمپ کے نیچے، جھنڈ کے نیچے، گروپ کے نیچے، کلمپ کلسٹر بھی، بنچ، کلیکشن، گروپ آف ٹریز۔ تو ون ایوننگ ایز اے سن واز سیٹنگ، ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، سم ٹریولر اسٹیڈ ٹو ریسٹ ان اے کلمپ آف ٹریز، کچھ مسافر درختوں کے جھنڈ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے، اینڈ لوزنگ دیئر کیملز، اور اپنے اونٹوں کو کھول کر، لوزنگ دیئر کیملز، اپنے اونٹوں کو کھول کر، سیٹ دیم ٹو گریز، سیٹ دیم انہیں چھوڑ دیا، ٹو گریز چرنے کے لیے، اپنے اونٹوں کو کھول کر ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اٹ ہیپنڈ، ایسا ہوا، دیٹ ون آف دا اینیملز، کہ جانوروں میں سے ایک، انٹرڈ، داخل ہو گیا، آ میلن فیلڈ، ایک خربوزے کے کھیت میں۔ ایسا ہوا کہ اونٹوں میں سے ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا، اینڈ دیٹ، اور یہ کیا، میلن، ایک خربوزہ، اسٹک ان اٹس تھروٹ، اس کے گلے میں پھنس گیا، اسٹک، پھنس گیا، ویڈ، جیمڈ، انٹینگلڈ، کاٹ، پھنس گیا، ان اٹس تھروٹ، اس کے گلے میں، اس کے تھروٹ میں، اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اٹ ہیپنڈ دیٹ ون آف دا اینیملز انٹرڈ اے میلن فیلڈ، ایسا ہوا کہ اونٹوں میں سے ایک خربوزے کے کھیت میں داخل ہو گیا، اینڈ دیٹ اے میلن اسٹک ان اٹس تھروٹ، اور یہ کہ ایک خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ دا اونر، مالک نے، سیئنگ دس، یہ دیکھ کر، اینڈ فیئرنگ، اور اس ڈر سے، ٹو لوز دا اینیمل، کہ جانور کو کھو نہ دے، مالک نے یہ ڈر کر اور جانور کو کھونے کے ڈر سے، ٹائڈ اے بلینکٹ راؤنڈ اٹس تھروٹ، ٹائڈ اے بلینکٹ، ایک کمبل باندھا، بلینکٹ باندھا، کورنگ، کور لیٹ جو ہے وہ کور باندھا، ایک بلینکٹ باندھا، کمبل باندھا، راؤنڈ اٹس تھروٹ، اس کے گلے کے گرد۔ مالک نے یہ دیکھ کر اور اس ڈر سے کہ جانور کو کھو نہ دے، اس نے اس کے گلے کے گرد ایک کمبل باندھا، اینڈ دین اسٹرک دا پلیس، اور پھر اس جگہ پر ضرب لگائی، اسٹرک، ضرب لگائی، دا پلیس، اس جگہ پر، ود آل ہز مائٹ، اپنی پوری مائٹ، پوری طاقت کے ساتھ، مائٹ کے ساتھ، پاور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ضرب لگائی۔ مالک نے یہ دیکھ کر اور اس ڈر سے کہ جانور کو کھو نہ دے، ٹائڈ اے بلینکٹ راؤنڈ اٹس تھروٹ، اس کے گلے کے گرد کمبل باندھا، اینڈ دین اسٹرک دا پلیس ود آل ہز مائٹ، اور پھر اس جگہ پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ضرب لگائی۔ انسٹنٹلی، فوراً ہی، انسٹنٹلی، فوراً ہی، امیڈیٹلی، ایٹ ونس، فورتھ ود، اسپیڈلی، کوئکلی، فوراً ہی، دا میلن بروک ان دا تھروٹ آف دا کیمل، دا میلن بروک، خربوزہ ٹوٹ گیا، ان دا تھروٹ آف دا کیمل، اونٹ کے گلے میں، فوراً ہی خربوزہ اونٹ کے گلے میں ٹوٹ گیا، اینڈ اٹ واز دین ایزلی سویلوڈ، اور پھر یہ آسانی سے نگلا گیا، فوراً ہی خربوزہ اونٹ کے گلے میں ٹوٹ گیا اور پھر یہ آسانی سے نگلا گیا۔ A certain man، کوئی آدمی، who had just come up، جو ابھی ابھی پہنچا تھا، کوئی آدمی جو ابھی ابھی وہاں آیا تھا، looking on، اس نے یہ دیکھ کر، and observing this proceeding، and observing، اور مشاہدہ کر کے، observe کر کے، look، see، watch، behold، note کر کے، view کر کے، stare کر کے، دیکھ کے،
observing the proceeding اس proceeding کاروائی کو، اس کاروائی کا مشاہدہ کر کے، proceeding action activity move operation. A certain man who had just come up، کوئی آدمی جو ابھی پہنچا تھا، looking on، اس نے یہ دیکھ کر، and observing this proceeding، اور اس کاروائی کا مشاہدہ کر کے، shouldered his bundle، اپنی گٹھڑی کو اپنے کندھے پر رکھا، and going to the next village، اور اگلے گاؤں میں جا کر pretended، یہ ظاہر کیا، pretended یہ ظاہر کیا، فین کیا، بہانہ بنایا، فیک کیا، make people believe، posture دیا، profess کیا، pose کیا that he was a doctor، کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا. But what can you cure؟ asked the villagers. But what can you cure؟ لیکن تم کیا کیور، کیا ٹریٹ کر سکتے ہو، کیا علاج کر سکتے ہو؟ asked the villagers، گاؤں والوں نے پوچھا، لیکن تم کیا علاج کر سکتے ہو؟ I can cure the goiter، answered the quack، quack نے جواب دیا، نیم حکیم نے جواب دیا، جعلی ڈاکٹر نے جواب دیا. I can cure the goiter، میں گوائٹر کا علاج کر سکتا ہوں، میں گلہڑ کا علاج کر سکتا ہوں. An old woman، ایک بوڑھی عورت، whose throat، جس کا گلا، was swollen، سوجا ہوا تھا، to a frightful size، خوفناک حد تک، ایک بوڑھی عورت جس کا گلا خوفناک حد تک سوجا ہوا تھا. exclaimed، اس نے کہا، oh my son، او میرے بیٹے، if you could only cure my goiter، اگر تم صرف میرے گلہڑ کا علاج کر دو، I would bless you forevermore، I would bless you، میں تمہیں دعائیں دوں گی، forevermore، ہمیشہ، میں تمہیں ہمیشہ دعائیں دوں گی. certainly answered the man، آدمی نے جواب دیا، یقیناً. here bring me a blanket، ادھر مجھے ایک ہتھوڑا لا دو، bring me a blanket، ایک کمبل لا دو، and a good sized mallet، اور ایک اچھے حجم کا میلٹ لا دو، اچھے حجم کا ہتھوڑا لا دو، یا مجھے ایک کمبل لا دو اور ایک اچھے حجم کا ہتھوڑا لا دو. as soon as they were brought، جیسے ہی یہ چیزیں لائی گئیں، he tied up the woman's throat، اس نے عورت کے گلے کو باندھا، and struck، اور ضرب لگائی، the swollen part، سوجے ہوئے حصے پر، with so much force، اتنی طاقت کے ساتھ، that the poor old creature، کہ غریب بوڑھی creature، مخلوق کی جگہ بریکٹ میں عورت کر لیں گے، بیچاری بوڑھی مخلوق یعنی بیچاری بوڑھی عورت، instantly expired، فوراً ہی expired، مر گئی، instantly فوراً، expired، مر گئی، died، passed away، deceased، departed، perished، فوراً ہی مر گئی. as soon as they were brought، جیسے یہ چیزیں لائی گئیں، he tied up the woman's throat، اس نے عورت کے گلے کو باندھا، and struck the swollen part with so much force، اور سوجے ہوئے حصے پر اتنی زور سے وار کیا، that the poor old creature instantly expired، کہ غریب بوڑھی عورت فوراً مر گئی. cried the people، لوگ چلائے، this fellow is a villain، یہ بندہ villain ہے، یہ بندہ بدماش ہے. this fellow is a villain، یہ بندہ villain ہے، نیو ہے، blackguard ہے، یہ بندہ بدماش ہے. so they seized him، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا. they seized him، they caught him، انہوں نے اسے پکڑ لیا. arrest him، apprehend him، اسے پکڑ لیا. being minded، اس خیال کے ساتھ، to carry him before the king، کہ اسے بادشاہ کے سامنے لے جائیں گے. one of them however said، تاہم ان میں سے ایک بندے نے کہا، she was a very old woman، کہ یہ ایک بہت بوڑھی عورت تھی، who must have died shortly، جو جلد ہی مر جاتی، in any case، کسی نہ کسی طرح، جو جلد ہی کسی نہ کسی طرح مر جاتی. let us، آؤ، therefore، اسی لیے، compel، مجبور کرتے ہیں، آؤ اسی لیے، compel کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اسی لیے مجبور کرتے ہیں، the wretch، scoundrel کو، villain کو، رفن کو، بدماش کو، rogue کو، آؤ اسی لیے اس بدماش کو مجبور کرتے ہیں، to dig her grave، کہ اس کی قبر کھودے. اور اس لیے بدماش کو مجبور کرتے ہیں، بدبخت کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کی قبر کھودے. and then we can beat him، اور اس کے بعد ہم اس کی پٹائی کریں گے. and let him go، اور اسے جانے دیں گے. اس کے بعد ہم اس کی پٹائی کریں گے اور اس کو جانے دیں گے. so they took him، لہٰذا وہ اسے لے گئے. and set him to work، اور اس کو کام پر لگا دیا. لہٰذا وہ اس کو لے گئے اور اس کو کام پر لگا دیا. but the ground was so stiff and hard، لیکن زمین اتنی ٹھوس، stiff، اتنی اسٹف تھی، اتنی ٹھوس تھی، ہارڈ تھی، فرم تھی، ریجڈ تھی، اسٹونی تھی، اتنی ٹھوس اور سخت تھی. بٹ دا گراؤنڈ واز سو اسٹف اینڈ ہارڈ، لیکن زمین اتنی ٹھوس اور سخت تھی، دیٹ ہی میڈ سلو پروگرس،
کہ وہ آہستہ سے کام کر پایا, بہت آہستہ کام کر پایا. If you do not dig it, اگر تم نہیں کھودتے, said they, انہوں نے اسے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کھودتے, before the king you shall go, تو تمہیں بادشاہ کے سامنے جانا پڑے گا, and then you will be hanged, اور پھر تمہیں پھانسی لگا دی جائے گی. انہوں نے کہا اگر تم یہ نہیں کھودتے تو تمہیں بادشاہ کے سامنے جانا پڑے گا اور اس کے بعد تمہیں پھانسی لگا دی جائے گی. تو اسٹوڈینٹس یہاں تک آج کر لیں, انشاءاللہ کل ہم یہ چھوٹا چیپٹر ہے, کل ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.